سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. بہت سے معاملات ہیں جس میں سیاسی ایک ماجرائی بھی ہوئی ہے مگر عدالتوں کے سامنے پڑے ہیں. پاناما پہ تو بہت بات ہوتی رہتی ہے. ایک اور بھی ایشو عدالت کے سامنے پڑا ہے اور وہ اورنج ٹرین کا ہے, جس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے, ایک فریق یہ کہتا ہے, پٹیشنر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری جو ہیریٹیج ہے ہماری اس کو نقصان پہنچائیں گے. دو رپورٹس آئیں, ایک رپورٹ کو تو کل آپ نے سنا جو حکومت کے خلاف آئی, ایک اس کے حق میں بھی آئی کیونکہ دونوں طرف سے اپنے اپنے لوگ پیش کیے گئے تھے. اس پہ تھوڑی سی بھی بات کریں گے. اس حوالے سے اور بھی بڑے اعتراضات اٹھائے گئے تھے. یہ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تھا اور یہ سرکار نے کہا تھا کہ بڑا کوئی سیکرٹ معاملہ ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, چائنیز ناراض نہ ہو جائیں, اس پہ بات کریں گے. پھر اس پہ یہ اعتراض بھی آیا کہ بہت سے پیسے ادھر ادھر سے اٹھائے گئے, نہیں اٹھائے گئے یا اٹھائے گئے, یہ معاملہ دیکھیں گے. مگر یہ ایک خبر ہوگی, خبر یہ کہ ہم ایک اور بات جس پہ کل بھی ہم نے کی تھی, کیا یہ سرکار کنسنٹریشن آف پاور کر رہی ہے. آج یا یسٹرڈے سینٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پوچھا گیا تھا کہ جن لوگوں نے 50 لاکھ سے اوپر کا قرضہ لیا ہے ان کے نام بتائے جائیں, تو بتایا گیا نہیں ہمارے ہاں کچھ قوانین ہیں. ایک تو وہی قانون جس پہ میرے خیال میں بات ہونی چاہیے, وہ 92 کا جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ ہے, بتا ہی نہیں سکتے پیسے میرے آپ کے جو ہم ان کو دیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ پوچھا یہ بھی بتائیں کہ یہ پیسے واپس ہوئے, ہو رہے ہیں, نہیں ہوئے, ڈیفالٹ تو نہیں ہوا. اس ضمن میں بھی جزوی جوابات سامنے آئے, اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ سیکریسی کا کیا معاملہ ہے. اور پھر اوور آل ایک اور جو ایشو آج ہم خاص طور پہ اٹھائیں گے جسے ایک نئی اصطلاح معیشت کی آئی ہے, جینٹریفیکیشن آف اکانومی. تو کیا جینٹریفیکیشن, ترقی ہو رہی ہے, روز پل بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, گاڑیاں رک رہی ہیں, ہم سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں. ابھی میرے معزز مہمان ہیں وہ کہہ رہے تھے یار 15 منٹ سے اگلے چوک پہ کھڑا ہوں. وائی دس از رشتہ معکوس کیوں ہے کہ ہم اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں بظاہر انفراسٹرکچر کو, اور ساتھ ہماری زندگی اور تلخ سے تلخ تر ہوتی جا رہی ہے. اس اکنامک پہ ماڈل پہ بات کریں گے. مگر میں پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. جناب ملک محمد احمد خان صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات اور ثقافت. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ان سے ہم خاص طور پہ پوچھے جو معاملہ, اور دو میرے ساتھ انتہائی سینئر جرنلسٹ جو کہ رپورٹنگ میں اور لکھنے کے حوالے سے ان کے نام آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ذوالفقار علی میتو صاحب جو کہ ایک اسپیشل کارسپونڈنٹ ایک بڑے چینل کے ساتھ منسلک ہیں, اخبارات کے ساتھ بھی رہے ہیں جناب. اور جناب عدنان عادل صاحب جو کہ اکثر آپ جو اوپینین پیجز ہیں اوپیڈ پیجز پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, اور بھی تھینک یو ویری مچ. مگر ملک صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آج جب ہماری بات بھی ہو رہی تھی تو آپ نے بجا طور پہ کہا کہ میڈیا کو دوسری سائیڈ آف دی اسٹوری بھی سنانی چاہیے. تو واٹ از یور سائیڈ آف دی اسٹوری, کیونکہ وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ ٹرین ہماری ہیریٹیج کو برباد کر دے گی. نہیں شکریہ قیس صاحب. میں اس دو تین مس نارمز ہیں جن کو کلیئر کرنا چاہیے. جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, میں سافٹلی سیئنگ دیٹ کہ جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا ہے یہ ایک رائے تو ہو سکتی ہے, حتمی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اور یہ جو دو رپورٹس کا کل سے جب سے یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہیں سپریم کورٹ میں, تو ایک خاص سیکشن آف پریس کے اندر ایک رپورٹ کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا اور ایک رپورٹ کو بہت ٹریویل کیا گیا, چھوٹا کر کے دکھایا گیا. اب یہ دو رپورٹس ہیں. ایک رپورٹ دی ہے پروفیسر رابن کاننگہیم نے, یہ ڈرہم یونیورسٹی کے آرکیولوجی کے پروفیسر ہیں, اور ایک رپورٹ دی ہے ٹپسا نے. اب ٹپسا ایک اسپینش انٹرنیشنل ایکلیمڈ فرم ہے, اور اس فرم کی ایکسپرٹیز مور دین 30 اسپیسیفائڈ ایریاز کے اندر ہے, جو کہ ان میگا پروجیکٹس کے متعلق اپنی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے لے کے انجینئرنگ کے تمام کنسرنس کو ڈیل کرتی ہے. اب یہ دو لوگوں کی رپورٹ آ گئی. اب رپورٹ آئی کیسے؟ جب پنجاب گورنمنٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی تو اس اپیل میں سپریم کورٹ نے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کی بات کی. 3 لوگ آپ نے دیے, 3 لوگ انہوں نے دیے, ایک دونوں نے سلیکٹ کر. مجھے گزارش کر, رینڈملی 2 لوگ پک کر لیے گئے, رینڈملی. اب نیدر مجھے بھی آڈینس نہیں تھی کہ میں سپریم کورٹ کو بتاتا کہ یہ آرکیولوجی کے ایکسپرٹ ہیں, اور جو آپ کا مینڈیٹ ہے, جو سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا تھا وہ کیا تھا. جھگڑا اس بات پر تھا کہ ٹرین کی تھڑتھڑاہٹ سے آثار قدیمہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. اس پر نیسپاک نے اپنی ایک رپورٹ دی تھی, وہ سے پہلے تھی, وہ تو سرکار کے حق میں تھی. نیسپاک کی رپورٹ کے اوپر جو رسپونڈنٹ تھے ہمارے, ان کا یہ موقف تھا کہ نیسپاک کی رپورٹ کو ری ویریفائی کر لیا. غلط ہے یہ. نہیں, غلط کی بات نہیں کہہ سکتے. یا تو وہ غلط ثابت کرتے کسی سٹیج پر, نہیں ان کی اوپینین تھی, ان کی اوپینین کوئی مانی نہیں رکھتی. جب ایک معاملہ عدالت, میں تو ان کی رائے کہہ رہا ہوں, ان کی رائے تھی. کئی صاحب یہ غلط یا صحیح, لیٹس پٹ دی فیکٹ اسٹریٹ, ٹھیک نا. اب میں فیکٹس تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہ وہ ہیں. اب وہ رپورٹ جو تھی اس کی ری ویریفیکیشن کے لیے سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا. ٹھیک ہے. رپورٹ نیسپاک کی کیا تھی
बेस्ड अपॉन इंजीनियरिंग नॉलेज, इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई रिपोर्ट। अब जो जियो टेक्निकल रिपोर्ट है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, वो रिपोर्ट वो कर सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का कोई एक्सपीरियंस होगा और सर्टिफिकेशन होगी उनके तो आप उनकी एक्सपर्टीज को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसे नहीं है। बात यह है कि ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट का मुतय्यन करदा था। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी, प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम ने, वो बड़े काबिल एहतराम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो उनकी एक एकेडमिक बैकग्राउंड है, उनकी उन एक्सपर्टीज पर हमें कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन वो इंजीनियरिंग के शोबे में आपका कहने का मुद्दा यह है कि इस पर वो नहीं है एक्सपर्ट। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और जो आपके मुखालिफ आई है वो क्वालिफाइड नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट उसको इवेलुएट करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मैंडेट के मुताबिक ठीक है ये रिपोर्ट्स उस तरह से मुरतब करके भेजी गई हैं कि नहीं भेजी गई। बात और जो प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम की रिपोर्ट है वो समहाउ वो उन एस्पेक्ट्स के मुतल्लिक नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की। बिल्कुल, ये अब आपकी और टिप्सा ने जो रिपोर्ट दी है उसने टेक्निकल है और वो ऑथेंटिक और उसने नेस्पा की रिपोर्ट को रीजनेबली करेक्ट डिक्लेयर किया। ठीक, अच्छा बात को आगे बढ़ाते हैं। अदनान साहब, मैं पहले इधर आता हूँ। हुजूर, आप इससे एग्री करते हैं? इसमें पहली बात तो ये है कि जो दोनों की रिपोर्ट्स हैं, टिप्सा की भी और रॉबिन की भी, दोनों की डिटेल्स हमें मालूम नहीं है। बहुत थोड़े थोड़े से हिस्से अखबार में छपे हैं। ठीक है, जब तक पूरी रिपोर्ट सामने ना हो मुकम्मल तौर पे बात एनालिसिस नहीं जा सकती। अब जो अखबार में आया है, जो उसके हिस्से छप गए हैं अखबार में, उसके मुताबिक प्रोफेसर रॉबिन ने मेन पॉइंट ये कहा है कि जो लॉ है हमारा एंटीक्विटीज़ एक्ट 1975, ठीक है, उसमें है कि कोई भी जो तारीखी विरसा है, तारीखी इमारत है, उसके 200 फीट के अंदर कोई तामीर नहीं हो सकती। तो ये हो रही है, और ये हो रही है शालामार के 50 फुट के अंदर, चौबुर्जी के 52 फुट के अंदर, और दाई अंगा का जो मज़ार है उसके सिर्फ 20 फुट के अंदर। तो ये मामला बैच इंजीनियरिंग के से रिलेटेड नहीं है कि ये जो कानून है एग्जिस्टिंग उसकी खिलाफ वर्जी है। प्रोफेसर रॉबिन का बुनियादी नुक्ता ये है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि नेस्पाक ने जियो टेक्निकल जो डाटा है सब सॉइल का, जो ज़ेरे ज़मीन वो है मट्टी है, उसका वो डाटा प्रोवाइड नहीं किया, मुहैया नहीं किया। ये उनका मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ वो सही कह रहे हैं वज़ीर साहब। थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, आरिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात कर दी, मैं इसकी तरफ आना चाहता हूँ कि जो टिप्सा है उन्होंने जो अखबार में छपा है उसकी डिटेल मालूम नहीं है। उन्होंने नेस्पाक की जो रिपोर्ट है कि इसकी थरथराहट से जो इमारतें हैं उनको शायद वो नुकसान ना पहुँचे जिसका लोगों को खदशा है, मगर ये बात तो तय है कि जो हमारा तो कानून है उसकी खिलाफवर्जी है। आप 200 फीट के अंदर बना रहे हैं। इसमें ऐसे है कि जो लॉ है, जो एंटीक्विटीज एक्ट है, वो ये डिमांड करता है, उसका सेक्शन 23 और डिमांड ये करता है कि अगर आपने किसी आसारे कदीमा के साथ एक मुझे ब्रेक लेनी है, मलिक साहब ब्रेक लेते हैं और इस इशू के बाद दीगर इश्यूज़ की तरफ भी जाएंगे। ये इशू भी आम है लेकिन देखेंगे और इन तमाम इश्यूज़ के आईने में देखेंगे मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी हमारी ज़िंदगियों से है, हमारी फलाह से है या अदम फलाह से है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मलिक साहब क्विकली जरा बता दीजिएगा वो जो शिक है 200 उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है, जो ब्रेक पे जाने से पहले आप बात करें, सेक्शन 23 की जो स्टेट्यूटरी डिमांड है, जो कानून मांगता है, वो ये है कि अगर 200 फुट के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको उसका NOC लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। कोई कंप्लीट प्रोहिबिशन यानी मुकम्मल ममानियत प्रोवाइड नहीं करता और एक NOC डिमांड करता है। और NOCs दो लेवल्स पे, एक चीफ सेक्रेटरी की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लेवल पे और एक आर्कियोलॉजी की डिपार्टमेंट की लेवल पे, ये दोनों NOCs ऑब्टेन किए गए। बहरहाल बाहर सूरत तो मलिक साहब तो फिर तो मौजा हो गया ना, ठेका भी हमने देना है तो NOC भी हमने देना है। ऐसे नहीं, देखें ये एक मैस कम्युनिकेशन, ये मैस ट्रांसपोर्टेशन का ये एक इतना बड़ा मंसूबा है। चले हम इसीलिए लेवल पे आते हैं और ये बड़ा जरूरी है। ये इस पर आप आ गया, आपका लीगल पॉइंट आ गया कि इट इज लीगल, एब्सोल्युटली फॉर एज यू एब्सोल्युटली लीगल। जुल्फकार साहब, एक तो ये लीगल भी है आप, लेकिन ये जिस अंदाज से अब मैं जो अपने असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, वाई वी लैक, आपकी स्टोरीज में देखते रहता हूँ मेहतू साहब के जो रूल्स हैं, क्या पेपरा रूल्स हैं,
اس کے تحت ہوتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اپوزیشن اتنا شور کیوں مچاتی ہے؟ اور جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پوچھتی ہے وہ کہتے ہیں جی بڑے راز کی بات ہے, ہم ان ٹھیکوں کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے. پھر بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ 6% پہ لون لے کے عوام کا برکس نکال دیا ہم نے, ہم 1% پہ لے سکتے تھے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیز ایلیگیشنز آر ٹرو؟ جناب ذوالفقار صاحب. جی شکریہ قاضی صاحب. بات یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے آرکیالوجی کے ایشوز کی یا جو اس کے مونومنٹس کے ایشو کی, وہ وہیں پہ ہے. وہ آپ نے بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ اگر حکومت کا اپنا پروجیکٹ ہے اور اس نے اسی کے ڈپارٹمنٹ سے اس کا NOC دینا ہے تو کس کی جرت ہے کہ وہ انکار کرے. اور دوسرا اب جو نیا لا ہو گیا ہے جس کے اندر پبلک سیکٹر کمپنیز کو یا ان کے اداروں کے جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں ان کا اختیار بھی فیڈرل گورنمنٹ کو مل گیا ہے, تو کس کی جرت ہے؟ کمپنیز ایکٹ 1984 جو کل انہوں نے ریپیل کیا, تو آپ دیکھیے امینڈ کیا ہے, بے شمار اداروں کے جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ گڈ گورننس کے لیے لیے گئے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہی اب حکومت کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی ہے کہ جو گورننس ان کی ہے, جو ان کے مطابق گڈ ہے, اس کے مطابق جو نہیں چلے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ اتار دی جائے گی. تو اس کے اس ایشوز بنے تھے, اس میں عادل خان صاحبہ کا ایشو بنا تھا, جو شہزادہ شاہد خان ہے جنہوں نے بے شمار ایشوز ہیں جو آپ نے مجھ سے بات پوچھی ہے. وہ یہ پرائسنگ کے ایشو تھے کہ جو آپ ٹھیکے کرتے ہیں باہر سے, جب اس پہ اعتراض آنے لگا تو یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں گورننس یہ ہوتی ہے, آپ تمام پروجیکٹس دیکھ لیجئے پنجاب حکومت کے, ان میں 1 لائن بجٹ ہوتا ہے. اس میں ایک لائن میں بتایا جاتا ہے کہ اس منصوبے کے اوپر کتنے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یہ واحد پروجیکٹ ہے اورنج لائن جس کا 1 لائن بجٹ نہیں ہے. پنجاب حکومت کے 7 محکمے جو ہے اس کی مختلف جگہ پہ پیمنٹس کر رہے ہیں تاکہ اکٹھا پتہ نہ چلے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ 165 بلین اس کی کاسٹ ہے, لیکن میں نے کیلکولیٹ کیا ہے, میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں, 217 ارب اور 61 کروڑ روپے اب تک جو ہے کاسٹ اس کی ڈٹرمن ہوئی ہے. اس کی آگے اسکلیٹ بھی ہونی ہے, چیزیں آگے بھی جانی ہیں, تو یہ مجھے نہیں پتہ کلوز ہوگا, لیکن ابھی تک جو ہے 217. یہ کیا معاملہ ہے یہ جو ایئرپورٹ کا ایشو تھا 34 ارب سے شروع ہوا, 100 ارب سے آگے نکل گیا. ٹرانسپیرنسی کا دیکھیں, یہی ٹرانسپیرنسی نا میں کہہ رہا ہوں 1 لائن بجٹ, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپرا رول کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہہ نہیں ہوتی پنجاب میں ثابت کرتا ہوں نا, میں ثابت کرتا ہوں کیسے ہوتا ہے. پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے اکنامک ایشوز میں یا فائنینشیل پیمنٹس میں, وہ یہ ہے کہ جس کو انہوں نے چھپانا ہوتا ہے, پیپر رول کو وائلیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا بجٹ ڈیولپمنٹ میں دینے کے بجائے اس کا بجٹ رننگ میں دے دیتے ہیں. یعنی جو جاری اخراجات ہیں اس میں ڈال کے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پیپر رول تو اپلائی نہیں ہوتے کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے ہی نہیں. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ جو وائلیشنز ہوئی ہیں, اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے سال کے مالی سال میں کتنی جو ہے وہ زور دیتی ہے زراعت پہ حکومت پنجاب کہ جی ہم نے یہ کر دیا لائف سٹاک کے لیے 39 ارب کی سبسڈی دی, 23% ڈیولپمنٹ کٹ ہے, 23% ڈیولپمنٹ کٹ لگا ہے ایگریکلچر کے بجٹ پہ, اور وہ سارے کا سارا ٹرانسفر ہوا ہے اور لینڈ پہ اس کا ڈاکومنٹ ہے میرے پاس. میں اپنی زبان سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حکومت پنجاب کے اپنی دستاویزات ہیں جس میں وہ یہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ٹرین بن جائے, یہ کتنے لوگوں کو کیٹر کرے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسپتالوں میں وینٹیلیٹر بھی ہے جس کے بغیر مریض جو مر رہے ہیں, وینٹیلیٹر لگانے کے لیے؟ صاحب سے پوچھتے ہیں دیکھیں ملک صاحب مجھے پہلے پلیز لیٹس بی فیئر آن دس. دیکھیں ہم بیٹھے ہیں ایسے میڈیا پر جو ڈائریکٹلی نہ میری اور آپ کی انٹرپشن نہیں ہے, اور میں میتو صاحب کو کروں گا بھی نہیں. آئی ول گیو ہم دا فیئر چانس ٹو. اچھا آپ بتائیں کس بات پہ اعتراض آپ کو؟ مجھے تینوں باتوں پر اعتراض ہے. مثلا نمبر 1, لیٹس اس پر ہم کلیئرٹی لے لیں کہ جو رننگ فائنانس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, وہ ڈاکومنٹیشن اگر ایک پروجیکٹ آن گوئنگ ہے, یعنی میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے اس سال, وہ 43 کروڑ روپے کی اسکیم ہے, میں نے اس کے لیے 3 کروڑ روپیہ اس سال میں مختص کر دیا, اور اگلے سال میں کیا اس کو دوبارہ سے ری اسکیم کروں گا تو میں 41 کروڑ روپیہ. میں نے آپ کو باری باری بات کریں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لیکن جب 34 ارب کا پروجیکٹ 100 ارب پہ چلا جاتا ہے, دیکھیں بات یہ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بات مقصد ایک سیکنڈ میں کلیئر تو کر دوں نا تاکہ آپ جواب دے سکیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا 3 کروڑ روپے کا, اس کی کاسٹ آپ نے بتائی کہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ 3 کروڑ کا ہوگا, تو یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے. تو جب آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ 3 کروڑ روپے چاہے ادھر سے ہیں یا ادھر سے ہیں, وہ 3 کروڑ ہی لگیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے کہ وہ 3 کروڑ روپے میں سے 1.5 کروڑ روپیہ آپ نے رننگ بجٹ میں ڈال دیا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس کی وہ لیجٹیمیسی نہیں تھی کہ وہ 1.5 کروڑ کی جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے. پیپرا رول کی اجازت لینی پڑنی تھی آپ کو, آپ نے پیپرا رول وائلیٹ کیے اور رننگ بجٹ میں آ گئے. اب آپ مجھے اجازت دے دیں جی پلیز. گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ فسکل رولز کے مطابق کریکٹ ہی نہیں ہے. ایک بجٹ میں نے ایک اسکیم میں نے اناؤنس کی ہے 2014-15 میں 2014-15 میں وہ اسکیم کمپلیٹ نہیں ہوتی,
पहले साल में मैं उसके अंदर 3 करोड़ रुपया रख देता हूं, स्कीम की टोटल मालियत 10 करोड़ रुपए है, अगले साल में गवर्नमेंट उसमें 3 करोड़ रुपया मजीद दे देती है, ये तो वो टोटल नहीं बताते। नहीं, पहले साल में उसकी 43 करोड़ रुपए की जो रकम सईद साहब मुख्तस की जाती है, उसको जब एडीपी में रिफ्लेक्ट किया जाता है तो उसको बतौर कंप्लीट स्कीम के रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जो अमाउंट उसके लिए डिस्पर्स की जाती है तो उसके अंदर 5 डिफरेंट कैप्शन हेडिंग्स दी जाती हैं। अमाउंट डिस्पर्स जो दी गई वो रखी गई, जो उसके बाद प्रोजेक्टेड अमाउंट है वो रखी गई, जो कंप्लीशन अमाउंट है वो रखी गई, और उसके ऊपर 10% कंटीजेंसीज भी रखी जाती हैं। अब ये 5 हेड्स के अंदर जो पैसे हैं वो आते हैं। अगर एक साल के अंदर, अब हमारी कंजम्पशन रेशियो जो है, एक साल में अगर एक मंसूबा, दो बातें, देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना, इसको फिस्कल रूल्स के मुताबिक बात करनी चाहिए। देखिए फिस्कल रूल्स की बात कर रहे थे, बात सुनिए, फिस्कल रूल्स की बात, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये मिसकंसीव्ड है मित्तू साहब। आपने अगर इस पे कोई प्रोग्राम रखना है, देखिए मेरी चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा लें। देखिए ये आप बात क्या कर रहे हैं? लेकिन बात ये सवाल आम आदमी यही पूछता है कि 30 अरब का प्रोजेक्ट होता है, कंप्लीट वक्त पे नहीं होता, 100 अरब का पहुंच जाता है, अखबार खबर लगाता है कि लूट सेल लगी हुई है। ये डॉन की खबर छपी किस बारे में? आपकी जो एयरपोर्ट बन रही है और नहीं बनी, जहां पे स्ट्रिप्स आपने कहां बना दी 200 मीटर वो के देखिए काजी साहब, देखिए हर जगह ये हो रहा है मलिक साहब। वो प्रोजेक्ट के अंदर अभी उसमें मैंने जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, मैं आता हूं इधर मदनान भाई, देखिए वो 3 रिजीम्स में से निकल चुका, 3 रिजीम से निकला है। आपने आपकी रिजीम में जो उसके कंसल्टेंट लगाए गए थे, देखिए जो एक डॉक्टर भी था, जो मेरी बात सुने, और आपने उस पर कुछ नहीं किया। नहीं, मेरी बात और कुछ नहीं करेंगे बिकॉज़ वी नो। जो देखिए जो न्यू एयरपोर्ट हम हाइपोथेटिकल, आप बताएं मुझे, आपकी हुकूमत ने, मैंने 10 निहाल हैशमी साहब से पूछा, आपने जो स्ट्रिप गलत बनाई, आपने 2 किलोमीटर की बजाय 200 मीटर में बनाई, कोई हुई बात? आप मेरी बात सुने, देखिए कोई बात नहीं, मेरी बात सुने, देखिए मैं आपको प्लेनली इस पे बताता हूं। जो न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद का मंसूबा है वो मेरे मुशाहिदे में है कि वो मुशर्रफ दौर में भी था, वो बेनजीर भुट्टो, यार उनको भी पकड़े आप। मेरी बात सुनिए, मैंने गलत किया, आप सरकार में हैं। देखिए यार, मेरा पकड़ने का झगड़ा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं पैसे मेरे लूट रहे हैं। मेरी बात सुने ना, देखिए आपका कहना दुरुस्त है। अगर किसी ने गलत किया है और अगर कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है और वो एविडेंस सामने आती है तो उन लोगों को पकड़े जाना चाहिए, उन लोगों को पकड़े जाना चाहिए। नहीं वो भले से कोई भी देखिए पकड़ा। और अगर एक मंसूबा जो 10 साल पहले कंसीव हुआ था, प्राइवेटाइज करने के लिए वापस किया, देखिए एक मंसूबा आपके दौर में ये जो है इलेक्ट्रिक एक मंसूबा, देखिए क्या हुआ, उड़ के लगा हमारे मुंह पे। आपने नहीं पूछा जुबैर खान साहब, अगर एक मंसूबा साल 2000 में एक मंसूबा 100 रुपए का था, उसको 2012 में आप लाकर कैसे कहेंगे कि 100 रुपए में? मैं दोबारा आपको टाइम दूंगा। ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, अदनान साहब आप इस पे बहुत लिखते हैं, मुझे आपका एक आर्टिकल याद आ रहा है जिसमें आपने कहा था गवर्नेंस थ्रू कंपनीज। इस पे जरा रोशनी डालें ताकि पता चले, मुमकिन हम गलत हों, मलिक साहब ठीक कह रहे हो, ठीक बात आवाम के सामने जानी चाहिए। मलिक साहब, अदनान भाई देखिए, जो आप अभी बातचीत कर रहे थे इसमें यह है कि बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन्होंने पेपरा रूल को वायलेट करके बनाए। मसलन जब दानिश स्कूल पहली मरतबा इन्होंने बनाए तो 5 अरब रुपए PC1 बनाए बगैर करंट बजट से इन्होंने उससे दानिश स्कूल्स का मंसूबा शुरू किया। पंजाब में अकाउंटेबिलिटी का इशू है, पंजाब में काफ़ी फाइनेंशियल रूल्स जो हैं वायलेट हो रहे हैं। मसलन ये जो ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा है, ये बड़े उससे कहते हैं जी हमने बड़े पैसे बचा लिए, लेकिन जो 30-40 अरब रुपए की इन्होंने ज़मीन एक्वायर की है वो उसमें शो नहीं करते प्रोजेक्ट में। इसी तरह इन्होंने मेट्रो बस में किया था, लाहौर वाली में, इसी तरह इन्होंने पिंडी वाली में किया कि जो ज़मीन एक्वायर करते हैं, लैंड एक्विजिशन पे जो अरबों रुपए खर्च होता है, उसे मंसूबे का हिस्सा नहीं कहते। फिर कहते हैं जी देखें हमने कितने कम पैसों में बना लिया, हालांकि वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे महतू साहब कह रहे थे कि 217 अरब रुपए तक जा पहुंची है, और यही अगर अंडरग्राउंड बनता तो लाहौर का तशख़्ख़ुस भी कायम रहता, ज़्यादा बेहतर मंसूबा होता, फ़ज़ाई आलूदगी भी कम होती और ये यूज़ भी ना होते। वो क्या थी बात? देखिए, एशियाई तरक्याती बैंक ने 0.25% पे यानी 0.75% पे लोन अप्रूव कर लिया था। फ्रांस की सिस्ट्रा कंपनी ने पूरी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटीज़ हर चीज़ तैयार हो गई थी, लोन की हल्की फुल्की डिसबर्समेंट भी शुरू हो गई थी, लेकिन इन्होंने उसको डिस्कार्ड करके ज़मीन के ऊपर ये मंसूबा बनाया, इसलिए कि वो बदकिस्मती से चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में उसकी प्लानिंग हो गई थी। ये इनका पंजाब में 10-10 साल से कम से जो है वो क्या कहते हैं 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में बनने शुरू हुए, तो इसलिए आज तक उन्हें कंप्लीट नहीं किया। इसमें पंजाब में अब सर्जिकल टावर है मऊ का, इस तरफ इंस्टीट्यूट है, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वजीराबाद का इशू है, कितने इश्यूज हैं इसमें। लेकिन चलें आप ये देखें कि जो आप कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये हर चीज़ की कंपनी, कूड़ा उठाने की भी कंपनी है। अब हत्ता कि इकबाल जो ग्रेटर पार्क बना रहे हैं उसकी भी इन्होंने कंपनी क्रिएट कर दी है, वो भी LDA नहीं चला सकती, लाहौर कॉर्पोरेशन नहीं चला सकती। आप क्यों
یہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس میں غلط کیا ہے؟ جو گوشت کا کاٹنے کی بھی ایک کمپنی ہے کہ جو جانور ذبح ہوں گے، سلاٹر کی بھی کمپنی ہے، پھر اس میں جو اپنے ان کے من پسند بیوروکریٹس ہیں جیسے آج چیمہ ہے، ارشد لنگڑیال ہے، ان کو 15 لاکھ 20 لاکھ روپے پہ، اور اس سے یہ ملازم رکھتے ہیں ایم ڈی کے طور پہ، اور اس سے میسج بھیجتے ہیں یہ بیوروکریسی میں کہ ہمارے وفادار رہو، تابع دار رہو، جو غلط صحیح ہم کہتے ہیں کرو تو ہم تم کو 15 20 لاکھ روپے سیلری دیں گے، جو وائلیشن ہے سروس رولز کی ایک سروس۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ صرف یہی بات ہے۔ یہ دیکھیں مجھے بریک لینی ہے، میں چاہوں گا جی کوئکلی میں بریک لے لوں۔ ملک صاحب یہ بڑی ضروری ہے اور اس بریک سے مجھے تنخواہ ملنی ہے، پلیز بریک کے بعد آتے ہیں۔ تو یہ کیوں تبدیلی کی گئی؟ اپنے ماہرین سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا صرف 15 لاکھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا یا کوئی اور لمبی دیہڑی ہے، یا پھر یہ انالیسس غلط ہے؟ معاملہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی ملک صاحب، مجھے جانتا ہوں آپ بہت ظاہرہ بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں، اور پھر جب ایک آدمی ہو سرکار کی طرف سے تو اسے ٹائم بھی آپ بات کریں، اور جو باتیں ابھی تک اٹھائی گئی ہیں یہ کیوں کمپنیز بنا دی جاتی ہیں؟ یہ بیوروکریٹس ہیں، جونیئر بیوروکریٹ کو اوپر لگا دیتے ہیں، اور میرے پاس ایسی بھی خبریں ہیں، میں نہیں دینا چاہتا یہاں پہ، کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی ان بیوروکریٹس میں سے کہیں کاڑے میں پروجیکٹ کر رہا ہے، انکنفرم باتیں کر، یہ کیوں ریومرز ہوتی ہیں؟ صاحب آپ تینوں کونا مشک صحافی ہیں، اور آپ تینوں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور بڑی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن سم ہاؤ بدقسمتی سے آج مجھے تھوڑا اندازہ ہوا جرنلزم تو ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، بائس اس میں اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال چلیں، آپ کی اپنی اوپینین ہے، آپ نے کر دی۔ دیکھیں ریفارمنگ گورننس یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ اب اگر ایک اناکرونسٹک سٹرکچر تھا، ایک اناکرونسٹک سٹرکچر یہ تھا کہ میری ایل ڈی اے اور میونسپل سروسز لاہور کو صاف نہیں کر پا رہی تھیں، اور اگر ایک کمپنی نے فارم ہو کے لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے لاہور صاف کر دیا ہے، تو یہ جرم میں بار بار کرتا رہوں گا، عوام کی فلاح کے لیے کرتا رہوں گا۔ اور اگر میٹ کمپنی اچھی ڈیلیورنس دے کے لوگوں کو صاف گوشت دے گی تو اور وہ کمپنی ایفیکٹولی کام بھی کرے گی اور لیگل پیرامیٹرز پر بھی ہوگی اور ایک سٹیٹیوٹ کے تابع بنی ہوگی، تو یہ جرم بھی میں بار بار کرتا رہوں گا۔ یہ کہنا کہ ان لوگوں کو دیکھیں قاضی صاحب، میں نے کہا تھا آپ حوصلہ نہیں کریں گے، مجھے آپ رہیں گے، نہیں میری بات سنیں۔ دیکھیں پیپرا رولز کی وائلیشن اگر کسی کو سمجھ میں آئے کہ اگر آپ کے خیال میں اورنج لائن پر کہیں پیپرا کی وائلیشن تھی، تو اب میں آپ کو بتاؤں، لیٹس پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، فیکٹس کو کبھی غلط نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ایگزم بینک کا لون ہے، یہ لون ایک کمرشلی وائبل پروجیکٹ، ایک کمرشلی، دیکھیں بات سنیں میری، کمرشلی وائبل پروجیکٹ کا لون ہے۔ اس میں گورنمنٹ کی سبسڈی جو ہوگی وہ پیسنجر کمیوٹر کی حد تک ہوگی، جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہے، پروجیکٹ سسٹینیبل پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر ایک پوری اسٹڈی ہونے کے بعد اس کو کنسیو کیا گیا پروجیکٹ کو۔ اورنج لائن پر 40 روپے سبسڈی ایک پیسنجر پہ دے رہے ہیں نا، بات سنیں نا، دیکھیں اگر آج میٹرو پہ وہ لوگ جو کبھی ایئر کنڈیشنڈ بس کا تصور نہیں کر سکتے تھے ایک باعزت سفر کرتے ہیں، تو کیا یہ جرم ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی بات ہوئی ہے تو آپ دیکھیں، یہ آرکیولوجی کی بنیاد پر تو یہ میٹر لٹیگیشن میں چلا گیا، سپریم کورٹ میں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں قاضی صاحب، ریفارمنگ دا گورننس از نو سن، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یس وی آر، ٹھیک ہے، میں بڑا لاؤڈ کلیم کہہ سکتا ہوں، میں بڑا لاؤڈ کلیم کے ساتھ میں تو صاحب آپ کوئی ٹھیک کام نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں ہم گوشت کمپنی لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، اور آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور قاضی صاحب، یہ میرے ہاتھ میں ایک آڈٹ رپورٹ ہے آڈیٹر آف پاکستان کی۔ جی یہ جو 15-16 لاکھ روپے کی سیلری لیتے ہیں نا، یہ افسر کرتے کیا ہے؟ یہ آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان افسروں نے فراڈ کیا ہے۔ فراڈ کیا ہے کہ جوہر ٹاؤن لاہور اسکیم میں 13 پلاٹ جن کی مالیت 10 کروڑ 85 لاکھ روپے ہے، وہ وزیر اعلیٰ کی سمریاں ٹیمپر کر کے، وزیر اعلیٰ کے جعلی دستخط کر کے ان افسروں نے اعلان کر دی ہے۔ یہ آڈیٹر پاکستان کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ملک صاحب پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ آپ کے پاس موقع پہ پڑھیے۔ اگر دیکھیں بات سنیں، یہ موقع کی رپورٹ ہے، میں آنر کہہ رہا ہوں، نوئنگ شہباز شریف کو میں جانتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب کو، اگر یہ کسی حشب کروا دی، اگر دیکھیں نہیں حشب ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے۔ اور دیکھیں بات سنیں ٹھہرے،
اگر یہ لوگ, یہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ پتا ہو کہ ان کا بیٹا بھی کسی جگہ پر کچھ غلط کرتا ہے تو ہی ول ناٹ اسپیئر ہم. آئی نو ہم ان اینڈ آؤٹ. ان کا اپنا نہیں بالکل نہیں. دیکھیں اگر یہ آج میتو صاحب نے, اگر یہ ہو رہا تھا کل, یہ دنیا ٹی وی کے پروگرام میں میتو صاحب نے سٹوری بریک کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم پوری تحقیق کر رہے ہیں. اگر اس رپورٹ میں جو میتو صاحب کہہ رہے ہیں یہ کریکٹ ہوئی, اور اس کے ذمہ داران جنہوں نے کوئی ٹیمپرنگ چیف منسٹر, مجھے ابھی تک اس کے ڈیٹیلز نہیں پتا جو میتو صاحب کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ دیکھیں یہ کاپی آپ کو یہ کاپی دیتے ہیں, اور یہ تو کرمنل ایلیگیشن ہے, یہ اگر کسی شخص پر لیول ہوتی ہے تو ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک, اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اس کی انکوائری اسپیشل انکوائری کمیٹی بنے گی اینڈ اٹ ول جسٹ ٹیک اٹ ٹو دا ٹاسک اسٹریٹ اوے. آپ اس پہ دیکھیں, میں آپ پہ اعتماد ہے, آپ بڑے دیانتدار ہیں, میں آج تک جس چیز کی کمیٹی بنی ہے اس کا بیڑا ہی گرک. نہیں سر, نہیں, میں انویسٹیگیٹو کمیٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کمیٹی کی. یہ کام کیوں نہیں کرتے, ہم دیکھیں اینٹی کرپشن والے ہیں, یہ سوئے پڑے ہیں. لیٹس پٹ دی فیکٹ اسٹریٹ. اگر میتو صاحب کو بھی اس میں ہم بلائیں گے کہ آپ نے یہ سٹوری بریک کی ایز اے جرنلسٹ, یہ آپ کا استحقاق ہے. اچھا, بڑی دیر سے میرے دوست خاموش ہیں ملک صاحب, اب جب بھی آپ کو میں آتا ہوں, عدنان بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. یہ جو گورننس کے ایشو ہیں, دو نقطہ آئے نگاہ آپ کے سامنے آئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ریفارم کر رہے ہیں, اور اگر وہ ریفارم کر رہے ہیں تو دیر از نو ہارم ان اٹ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا پرانا بیوروکریٹک ڈھانچہ ہے اس میں کام سلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ کام کی رفتار تیز کی جائے اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کٹ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ اختیارات جو بنیادی طور پر بلدیاتی اداروں کے, لوکل گورنمنٹس کے اختیار ہیں, وہ سارے ان سے انہوں نے چھین کے کمپنیز کو دے دیے ہیں. اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ کوئی اپنا خرچہ خود نہیں نکال رہی ہے, حکومت پنجاب اس کو بھاری سبسڈی دے رہی ہے, اربوں روپے کی وہ مقروض ہو چکی ہے. یہ جو کمپنی جو کوڑا ٹیکس ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ پانی کے بل پہ لگا ہوا ہے, 350 روپے فی گھر. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. دیکھیں جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں, اور اگر صوبائی اسمبلی پنجاب جو عوام کا نمائندہ ایوان ہے, وہ اپنے ایکٹ کے اندر وہ ایک قانون پاس کرتی ہے 2013 کا ایکٹ, اور وہ بلدیاتی اختیارات کا تعین کر دیتی ہے, اس بات کو جانتے ہوئے کہ کس کے پاس کتنی صلاحیت ہے کرنے کی. تو یہ جامد چیز نہیں ہے, قوانین بنتے ہیں. اسی پہ سوال ہے, آپ نے جواب دینا ہے. بالکل جامد چیز نہیں ہے, قانون آپ نے بنانا ہے. سب سے زیادہ ہم ریسپیکٹ اداروں کی کرتے ہیں. آئے روز ایک قانون بنتا ہے کہ جو آپ ڈیولوشن آف پاور کرنے کی بجائے آپ پبلک اینٹیٹیز کے جو سی ای اوز کو سہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ پی ایم صاحب کو دے دیتے ہیں. پاور نیچے کیوں نہیں دیتے؟ ساری طاقت اور سارا کام اور ٹھیکے دینے کا سلسلہ اپنے پاس کیوں؟ صاحب دیکھیں, کچھ مس کنسپشن ہے. یہ تو نہیں ہے, یہ تو 1984 ایکٹ آپ نے کیا ہے. نہیں دیکھیں, آپ مجھے بتائیں, میں ایک اور بات, ایک سوال آپ سے. 92 کے ایکٹ کے تحت آج اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم مجاز ہی نہیں ہے یہ بتانے کہ ہم سے نیشنل بینک آف پاکستان سے 50 لاکھ یار میں نے اس رپورٹ کو خود بری طرح سے مائنڈ کیا ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, اگر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے اسٹیٹ بینک, وہ کہتے ہیں صرف سپریم کورٹ کی بات سنیں, دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں پارلیمنٹری سپرامیسی کا دائی ہوں. اخبارات میں رپورٹ ایسے ہوئے, کنٹینٹ کچھ اور ہے. جہاں پر پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی امپاورمنٹ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی متاثر ہو رہی ہوگی تو I'll be the first advocate of that. میں کہوں کہ اپنے ضمیر کے مطابق کہ اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کر کے, اگر تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ حضور آپ مجاز نہیں ہے ہم سے یہ پوچھنے کے جو ہم نے قانون 1992 میں بتایا تھا, اور اس کے جواب میں سارا مال باہر, اور آپ نے وہ لائن پڑھ لی. ایک سیکنڈ صاحب, آپ نے وہ لائن پڑھ لی, لیکن وہ جو لائن آپ کو زیادہ غور سے پڑھنی چاہیے تھی, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ کہا کہ یہاں پر تو آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے متعلق بھی بریفنگ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بھی دے کر گئے اور آپ کو دینی پڑے گی. نیکسٹ کمیٹی ہیئرنگ کے اندر اگر سینٹ آف پاکستان کو کوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کوئی اسٹیٹیوٹری پروٹیکشن یعنی کسی قانون کے تحت ان کو اس چیز سے مبرہ نہیں ہے وہ, تو پھر ان کو وہ آ کے وہاں پہ دینا پڑے گا. اور اگر کوئی سیکشن بتائیے, اس لیے کیا ہے کہ کوئی پوچھے نا. نہیں ایسا آپ نے 92 کا ایسا نہیں ہے. 1962 کا کمپنی آرڈیننس ہے, اس کا سیکشن 33A ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اکنامک ریفارمز ایکٹ بنا تھا 1992 میں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ بنا ہوا سارا بنایا کس نے ہے؟ وہ میاں نواز شریف نے بنایا تھا. نہیں دیکھیں جو آج اپنے گلے پڑ گیا. نہیں دیکھیں یہ بات میاں نواز شریف کی حکومت نے بنا تھا, اس وجہ سے میاں صاحب نہیں تھا نا. دیکھیں بات سنیں, اس میں میں بیک گراؤنڈ میں رپورٹر تھا, میں بتاتا ہوں آپ کو ہوا کیا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ کالا دھن تیزی سے باہر جا رہا تھا.
اس وقت یہ پابندی اٹھائی گئی تھی کہ زر مبادلہ باہر جانے پہ بین نہیں ہوگا, تمام اپنا پروفٹ جو کمپنیاں ریپیٹریٹ کر سکیں گی بیرون ملک. یہ اس وقت کا لا ہے جو آج تک آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اب ساگڈار صاحب فائنانس منسٹر صاحب کو سمجھ آئی ہے, آج انہوں نے کہا ہے ایف بی آر کو کہ روک لو اسمگلنگ کی ساری چیزیں. روک کیسے لو؟ آپ نے خود تو اجازت دی. قانون بنا رکھا ہے کہ جتنے مرضی ڈالر خریدو. مجھے اس پر یہ کہنے کی اجازت دیں, یہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ اگر ایک ایکٹ جو تھا وہ اکنامکس ریفارم ایکٹ 1992 سے لے کے 2016 تک نافذ العمل رہا, تو یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 دہائیاں ہیں. اب ان 2 دہائیوں کے اندر کسی بھی ذی شعور قانون دان کو, کسی جرنلسٹ کو, نہیں, جنرل مشرف نے اس میں تبدیلی کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جنرل مشرف کے دور میں تبدیلی 2006 میں. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں سب جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دہائیوں میں قانون پریکٹسیبل رہا. اب اس کے اندر کچھ مس ڈیڈز ہوئیں, اگر ہوئیں. دیکھیں میری بات سنیں, 92 میں آپ کی سرکار کے تحت بنا اور اس کے بارے میں اعتراض جو میرے قانون میں میں پاؤں گا بریک کے بعد, اور آپ سے بھی پوچھوں گا عدنان بھائی آپ سے بھی, کہ وہ یہ ہے کہ جتنے مرضی آج ایف بی آر کہہ رہا ہے, اسے کہا گیا کہ پکڑو یار یہ 2 نمبر پیسہ جو ہے اس سے یہ ڈالر خریدتے ہیں, ڈالر خرید کے اس قانون کے چھپر چھایا کے نیچے باہر لے جاتے ہیں, اندر واپس پیسے لے آؤ, کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو کیا یہ رجیم ہے یہاں صرف ہمارے لیے یہ ایشو کیا ہے؟ واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عدنان بھائی آپ بڑی دیر سے آج زیادہ سن رہے ہیں آپ, مگر آپ کم وقت میں ہی اپنا کام کر دیتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے اور جو گورننس تھرو کمپنیز والا ایشو تھا, میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا کمنٹ کریں, اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس پہ بھی. دیکھیے, اس میں پہلے بھی میں نے کہا کہ جو کمپنیز بن رہی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور اس میں جو لوگ ایم ڈی لگائے جا رہے ہیں, ان کے جو سربراہان لگائے جا رہے ہیں, وہ میرٹ سے ہٹ کر ذاتی وفاداری کی بنیاد پہ لگائے جا رہے ہیں. حکمران طبقے کے جو وفادار ہیں, جیسے احمد احد چیمہ ہے, ان کو وہ سرونگ آفیسرز بھی ہیں, اور ان کو کمپنیوں کا ہیڈ بھی لگا دیا گیا ہے, جو کہ خلاف ورزی ہے حکومتی قوانین کی. کیونکہ ڈیپوٹیشن پہ تو کوئی آدمی جا سکتا ہے, لیکن ایک کمپنی سے بھی وہ 15 لاکھ تنخواہ لے, 20 لاکھ تنخواہ لے, اور اپنی سیلری بھی لے رہا ہے, اس کو پینشن بھی ملے گی, یہ خلاف قانون ہے. نہیں, اس میں سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنے پرکس لیتا ہے تو وہ ولنریبل ہو جائے گا, ولنریبل ہو جائے گا. تو اب ایک پورا ماحول ہے کہ جو اگر تو آپ حکمران طبقے کے وفادار ہیں, حکمران خاندان کے وفادار ہیں, تو آپ کو اچھی پوسٹنگ ملے گی, آپ کو اچھا عہدہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اسی طرح انہوں نے کمپنیز آرڈیننس چینج کیا ہے 84 کا. اب پہلے اس میں تھا کہ جو اس کا سربراہ تھا اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز 3/4 ووٹ سے ہٹا سکتا تھا, لیکن اب پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ہٹا سکے. ہوا یہ کہ جب LNG کا ایشو ہوا تو سوئی ناردرن گیس کے جو ایم ڈی تھے عارف حمید صاحب, تو انہوں نے کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا, ان کو انہوں نے ہٹایا, تو ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. پھر بورڈ آف ڈائریکٹر نے انہیں ہٹانے سے انکار کر دیا, تو ان کے خلاف انکوائریز شروع ہو گئیں اور ان کو مجبوراً مستعفی ہونا پڑا. اب یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ کٹ پتلی جو ہیں وہ کمپنیز کے سربراہ ہوں, جو ان کے مفادات کے لیے کام کریں. یہ جمہوریت کا تو ایک پردہ ہے, ملک میں ایک بادشاہت ہے, اور اس بادشاہت کو زیادہ سے زیادہ ہر جگہ یہ پھیلانا چاہتے ہیں کمپنیوں کی آڑ میں. جی میتو صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں اس تاثر سے؟ جو بالکل 100% کرتا ہوں قاضی صاحب. میں ابھی پچھلے ہفتے گواہ ہوں, ایک بڑے ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوئے ہیں. ان کا سوائے اس بات سے کوئی میرٹ نہیں تھا کہ وہ ایک وفاقی وزیر کے ذاتی طور پہ دوست ہیں, ان کے پرانے وفادار ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بھی ساتھی ہیں, ہمارے ساتھی مساعد یہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں, صحافی ہیں. جی ریلوے میں لگایا گیا ہے, نجم ولی خان کی بات ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی میرٹ کہیں پہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. مجھے لگتا تھا کہ یہ سچ میں شک شبے کا شکار ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن چونکہ اب وہ ایسی جگہ پہ اب ایسی صورتحال نظر آئی ہے جہاں پہ میں خود بہت سارا کام کرتا ہوں, تو مجھے پتہ چل گیا صورتحال. اچھا قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو اٹانومی دی, یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. اب کل کلاں گورنمنٹ یہ کر دے کہ جناب یہ بھی چونکہ ایک بینکنگ کمپنی ہے, یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریگولیٹر ہے, تو ریگولیٹر کا جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس سے تعلق تو ہے نا, تو وزیر خزانہ ساگڈار کو اختیار دے دیا جائے کہ گورنر اسٹیٹ بینک اگر بات نہ مانے تو اس کو بھی چھٹی کر دو. تو بات یہ ہے, نہیں assumption نہیں, میں کہ کام شروع ہو گیا نا, سٹارٹ ہو گیا, آخر میں جا کر. اور قاضی صاحب بات دراصل یہ ہے, میں نے ملک صاحب کو ٹائم دینا ہے, یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, پبلک سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں وہ ان کو انڈیپینڈنس دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے طور پہ ایکٹ کریں اور گڈ گورننس وہاں پہ آئے. ملک صاحب آپ سے میں سوال لیا تو پھر میں نے ایک اور بھی بات آن ریلیٹڈ ہے وہ بھی کرنی ہے. یہ بتائیں کہ آپ جونیئر لوگوں کو پروموٹ کریں گے, صحافیوں کو جو ہے یا ان لوگوں کو عہدے, اور بھی اس سے پہلے بھی یہ مثالیں ہیں, تو پھر یہ میسج تو جاتا ہے نا کہ
کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے کہ جو نوازیں گے ہم اس کو جو ہمارے واہ واہ کرے گا اور ہم یہ تو آئے گا، تصور تو آئے گا غلط سے. صاحب دیکھیں ایسے ہے کہ جو عدنان عادل صاحب نے کہا اور جو میتو صاحب نے کہا، میں بریفلی اس کا بڑی جلدی سے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. کمپیٹنس کرائٹیریا ہوتا ہے اور جہاں پر دیکھیں میں صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک انکمپیٹنٹ صحافی ہوں، آپ مجھے کہیں نہیں لگا میری بات سنیں. ہنسنا آپ کا حق ہے، انٹرپشن نہیں، میں نے نہیں کی. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں پر میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور جو فیکٹ ہے، جو ریالٹی ہے کہ کمپیٹنس کی بنیاد پر اگر کسی بورڈ میں کسی آفیسر کو تعینات کیا جاتا ہے تو جو رولز پرمٹ کرتے ہیں اس کے ایمبٹ میں رکھ کے ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ہوتے ہیں، رول سے ہٹ کے نہیں ہوتا. اور جو بھی اسٹیٹیوٹ ہے وہ پنجاب اسمبلی پاس کرتی ہے. اب جس کو ایک آتھورائزڈ اسمبلی جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک قانون بنا دے اور قانون کے تابع وہ بورڈ اگر تعینات ہو جاتے ہیں اور ان کے پرکس اینڈ پریولیجز کا اختیار جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں آتا ہے وہ بھی ایک لیگل فارمیٹ کے اوپر ہوتا ہے. چلیں آگے یہ کہنے لگا ہوں کمپیٹنس از دا اونلی کرائٹیریا، صرف کمپیٹنس. ایک تو ہم وہ پیمانہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ جب ایک مارشل لا ڈکٹیٹر بیٹھ کے یہ وایولیٹ کرتا ہے اور ہمیں جمہوریت کے مروڑ بڑے اٹھتے ہیں، ہمیں بھی اٹھتے ہیں، ہم نے بھی ڈنڈے کھاتے ہیں ساتھ جا کے. وہ جب کرتا ہے جمہوریت گاؤں میں کریں تو جمہوریت پسند آدمی. میری ایک سوال آپ سے ہے، کمپیٹنس کا سوال ہے. مثلا میں آپ مثال دیتا ہوں، پنجاب میں ایک کمپنی ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کمپنی. اچھا، اور وہ کمپنی جو ہے وہ پچھلے 5-7 سال سے قائم ہے. میاں شہباز شریف 60 سال سے حکمران ہے پنجاب میں. وہاں سے وہ کمپنی بنی ہے، آج تک $1 کی جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسپورٹ نہیں بڑھائی، اور انویسٹمنٹ کمپنی بھی ساتھ میں ہے، وہ ساتھ میں انہوں نے انویسٹمنٹ بھی ٹاسک ہے. مجھے بتائیے پنجاب میں انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کرائی ہے؟ وہ خود ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جناب، اور بہانہ لگاتے ہیں پنجاب میں کیا پورے ملک میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم کہاں سے لائیں؟ نندی پور پلانٹ میں جو ایم ڈی لگائے گئے، دیکھیں میری بات سنیں. میں جو آپ نے اپنے انٹرو میں پہلے کہا، میں اس پر آپ کے ساتھ آپ اس پہ ریپیٹڈ پروگرام رکھ لیں. یہ میرٹ پہ آپ میری بات سنا نہیں، ایسے نہیں. انوائرمنٹ جب ہوتی ہے، دیکھیں کیسا آپ اور میں اس ایک سچ کو تو تسلیم کریں نا. ٹھیک ہے، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا ملک صاحب، آپ میری بات سنیں. دیکھیں میں نے آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے. دہشت کے سائے ہوں اور ہم اس طرح سے آگے نکل کے صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک پریس کلب کی مجھ پہ بڑا پریشر ہے، مجھے بات بھی کرنی ہے کیونکہ ساتھی کی بات ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اگر اوکاڑا میں وہاں پہ ڈی سی او مبینہ طور پر اور جو ایڈمنسٹریشن الیکشن کو ہولڈ کرا رہی ہے تو یہاں بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہی کرواتی ہے. آپ میرے لیڈر رہے ہیں، آپ کو ووٹ ڈالا ہے میں نے، تو یہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیں کیسا پریس کلب جو ہے وہ اوکاڑا کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پریس کلب ہم لاہور پریس کلب کو رجسٹرڈ کیوں نہیں کرواتے؟ اس لیے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے ریگولیشن کو انڈر نہ آئیں، کو ہمیں رول نہ کر سکے، کیونکہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہمارا جرنلزم جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا تقاضا کرتا ہے. کیا ہو رہا ہے میرے خیال میں ڈی سی او کون ہوتا ہے وہاں پریس کلب میں الیکشن کروانے والا؟ اس کا ملک صاحب آپ سرکار ہو نہیں سکتا. یہ بڑی ہو رہا ہے ملک صاحب، یہ ہو رہا ہے. آپ اوکاڑا میں جا کے دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی پروگرام کے بعد آپ مجھے ڈیٹیلز دے دیں، اور اگر کوئی بھی قادری صاحب کو بھی ہم نے ڈیٹیل دی، پورے پاکستان میں پریس کلبز کی بلڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ نے بنوا کے دی ہیں. تو کیا بلڈنگ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں، اگر آپ صدر بنیں گے تو آپ وزیر اعلیٰ ہمارے محترم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہاں جا کے ہم حلف وفاداری نہیں کریں گے، ہم جا کے کہیں اور کریں گے. نہیں، آپ کی نیوٹریلٹی جو ہے، دیکھیے آپ کی نیوٹریلٹی ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے. جرنلسٹ شوڈ بی اے نیوٹرل پرسن، ہی شوڈ رپورٹ واٹ اٹ از. ان کو لکھنا چاہیے جو وہ دیکھیں، اور ان کی اوپینین جو ہے وہ بائس نہیں ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ کسی جگہ پر اور اگر کسی ایک ضلع کا کوئی ڈی سی او کسی ایک جگہ پر صحافیوں کو کسی وجہ سے سبڈیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ریسٹ ایشور دس وونٹ ہیپن. آپ کو خود کرنے دیں، یہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتا. یہ میرے نالج میں نہیں ہے جو آپ نے مجھے کہا. انسان کی فطرت میں عدنان بھائی کہ جہاں ہمیں زندگی میں اختیار ملتا ہے، ایک صحافی کو ملتا ہے، وہ پولیس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نہیں جی میرے کو کیوں تو پوچھا آپ نے مجھ سے، پیچھے بڑا سا پریس لکھ لیتا ہے. اور یہ کیا کلچر ہے ہمارے یہاں؟ ایک رول آف لا نہیں ہے ہمارے، ہم لوگ عادی نہیں ہیں رول آف لا کے. میرا خیال ہے قوم بننے میں بڑا ٹائم لگے گا. آہستہ آہستہ میڈیا بھی ان ایشوز کو ریز کر رہا ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں، آگاہی بڑھ رہی ہے، تعلیم پھیل رہی ہے. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. میں اس کو آئی ہیو ٹو لیو اٹ. تھینک یو ویری مچ فار آل. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین جاتے جاتے صرف یہی کہوں گا، ہم ہوں، صحافی ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں جنہیں اختیارات ملتا ہے، ان کی احتساب بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ پریویلیج نہیں مانگنے چاہیے. اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل 24. اللہ حافظ.